مگر رب کی رحمتیں آپ کو دو جنتیں دینا چاہیے۔ ہر کسی کو جنت کی تمنا، استاذ کو بھی جنت چاہیے، شاگرد کو بھی جنت چاہیے۔ موجودہ حالات میں مفت میں پیر صاحب جنت بانٹنے والے پیر صاحب کو بھی جنت چاہیے، ہر کسی کو جنت چاہیے۔ یہی نہیں، شرابی کو بھی جنت چاہیے، کبابی کو بھی جنت چاہیے، لچوں کو بھی جنت چاہیے، جھوٹے کو بھی جنت چاہیے، لفنگوں کو بھی جنت چاہیے، سب کو جنت چاہیے۔ آخر جنت تجھ میں کوئی ایسی بات تو ہوگی، تجھ میں کوئی رنگ تو ہوگا، تجھ میں کوئی کشش تو ہوگی۔ آخر جنت سب کو کیوں چاہیے؟ علامہ صاحب کو بھی جنت چاہیے، پیر صاحب کو بھی جنت چاہیے، مریدوں کو بھی جنت چاہیے، انجینئر کو بھی جنت چاہیے، ڈاکٹر کو بھی جنت چاہیے، پروفیسر کو بھی جنت چاہیے، سب کو جنت چاہیے۔ مگر جنت کوئی ریوڑی نہیں ہے کہ جب جو اٹھا کر چاہے بانٹ دے۔ اما قیامت کے دن بھی شفاعت وہی کرے گا جس کے لیے مصطفیٰ چاہیں گے، جس کے لیے کعبہ کے بدو دجا چاہیں گے، جس کے لیے طیبہ کے شمس و ضحا چاہیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، ہر کسی کو جنت چاہیے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنت چاہیے تو کیا کرو، جنت چاہیے تو بھائی صاحب شراب چھوڑ دو، جنت چاہیے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جنت چاہیے تو غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، جنت چاہیے تو بھائی کا مال ہڑپنا چھوڑ دو، جنت چاہیے تو اپنے ہاتھ میں تاش کے پتوں کو لے کر اپنی زندگی برباد کرنے والوں اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ جب تیری زندگی ایسی ہوگی تو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنت چاہیے تو نمازی ہو جاؤ، جنت چاہیے تو روزے دار ہو جاؤ، جنت چاہیے تو اچھے ہو جاؤ۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جنت چاہیے تو بندہ ہو جاؤ۔ اس لیے یہ ڈاکٹر ہونا آسان ہے، انجینئر ہونا آسان ہے، پروفیسر ہونا آسان ہے، علامہ ہونا آسان ہے، مفتی صاحب ہونا آسان ہے، مگر بندہ ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں بندے ہیں خدا کے، مگر کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے رہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ بندے کا کمال تو اس وقت ہے کہ جب رب کہتے یہ میرا بندہ ہے، جب اللہ فرماتے یہ میرا بندہ ہے، جب خدا کہتے یہ میرا بندہ ہے۔ بندے ہیں سب اور سب کا دعویٰ میں بندہ، مگر بندہ کہنے والوں اس دعوے کی دلیل اس وقت ہوگی جب دلیل میں تیرا رب کہتے یہ میرا بندہ ہے۔ اس کا فرق یہ ہے، جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں، تیری بات تیری بیوی نہیں سنتی۔ جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں، تیری بات تیری بہن نہیں سنتی۔ جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں، تیری بات تیرا بیٹا نہیں سنتا۔ جب تم کہتے ہو میں خدا کا بندہ ہوں، تیری بات تیرا پڑوسی نہیں سنتا۔ مگر جسے خدا کہتے، جسے مولا کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ زمین سے انگلیوں کو اشارہ کر دے تو چاند کا سینہ تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جسے وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو مقام صحبہ میں علی کے لیے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جسے وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو بغداد والا تم بِإِذْنِ
الہ کہتے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے، جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو بٹورے میں پورا ساگر کو آنا پڑتا ہے، جب وہ کہتے یہ میرا بندہ ہے تو فرید کی صورت میں جب بندہ مٹی پر دم کر دے تو مٹی کو سونا بننا پڑتا ہے، جب وہ کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے تو رامپور کے حضرت جمال کی صورت میں ایک انپڑھ کو حافظ قرآن بننا پڑتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بندے ہیں سب اور سب کا دعویٰ میں بندہ، مگر میں پوچھ لوں بندے ہو بتاؤ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندے ہو بندگی کسے کہتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جمالی صاحب بندگی کسے کہتے ہیں تو میں جواب دوں گا نماز پڑھتے رہو یہی بندگی ہے۔ ہمارے استاذ محترم سے پوچھا جائے بندگی کسے کہتے ہیں تو ہمارے استاذ محترم فرمائیں گے نماز کے ساتھ روزے کو بھی شامل کر لو یہ بندگی ہے اور آگے بڑھو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے بندگی کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے پڑوسیوں کا خیال رکھو یہی بندگی ہے، مگر قربان جاؤ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا اے اللہ والے میں نے درسگاہ میں یہ بات نہیں پڑھی ہے، آج فقیر کی جھوپڑی میں آیا ہوں، آج اللہ والے کی چٹائی پر بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ جواب سن لو، حیرت ہوگی اور حیرت میں وہ لطف بھی آ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ بندگی نام ہے صبر اور شکر کا، صبر اور شکر کا نام بندگی ہے، تو اس کو آپ یوں سمجھو مالک ہے وہی تو سب کا خالق ہے، وہی تو سب کا رب ہے۔ اگر خدا آزمائے تو صبر کر اور اگر رب انعام عطا کرے تو شکر کر، اگر تیرے گھر میں تو وقت کا چولہا نہ جلے تو اپنی زبان پر رب کے لیے شکایت کے طوفان بدتمیزی مت لا، کیونکہ روٹی کھلانے والا تجھے وہی ہے، اگر کھلا دے تو رب کا شکر ادا کر، اور اگر وہ آزمائے تو بیٹھے بیٹھے کربلا والوں کا وہ صبر یاد کر اور سجدے کر کہ مولا جب تو نہیں بھی کھلائے گا تو تجھی کو سجدہ، اور جب تو کھلائے گا تو بھی تجھی کو سجدہ۔ بندگی کس چیز کا نام ہے؟ صبر اور شکر کا نام بندگی ہے۔ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، بہار کی بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات دو صدی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نام حضرت ابراہیم ابن ادہم ہیں۔ دو ایسے ولی گزرے ہیں جو بہت بڑے بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ کی راہ میں سفر کیا، اللہ کا نعرہ حق لگاتے رہے۔ اللہ نے جتنی بڑی بادشاہت دی تھی اس سے بھی زیادہ ولایت دے دی۔ ایک ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم اور ایک ہے کچھوچا مقدسہ میں لیٹے ہوئے سرکار مخدوم اشرف۔ میں حضرت ابراہیم ابن ادہم کی کہانی سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم ہیں، اپنے محل کے حجرے میں رات کے 12 بجے اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کر رہے تھے، اچانک لگا کہ ان کے محل کی چھت پر کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی دوڑا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے تیز
تیز آواز میں کہا کون ہے جو رات کے 12 بجے بادشاہ کے محل کی چھت پر اس طرح کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی ہاں میں اونٹوں کو دوڑا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم فرماتے ہیں اونٹوں کو دوڑانے کے لیے میدان ہے کہ میرے گھر کی چھت ہے، تو فرمایا او ابراہیم ابن ادھم تسبیح کے دانے گن رہے ہو، اگر محل کی چھت پر اونٹوں کو دوڑانا غلط ہے تو محل میں رہ کر رب کو پانا بھی غلط ہے۔ رب کو پانا ہے تو محل اور حویلی چھوڑ، نہ جانے بات میں کیا اثر تھا، نہ جانے بات میں کیا کمال تھا کہ اسی وقت بادشاہت چھوڑ دی، رات ہی میں نکل گئے، اور جب گھر سے نکلے تو ان کی اہلیہ امید سے تھی اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادھم دریا کے راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک سوئی گر گئی ان کی۔ جیسے ہی سوئی گری تو فرماتے ہیں او دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ، تو سمندر کی ساری مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سوئی لے کر آئی۔ کسی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم دیکھتے رہے، کہتے ہیں سونا چاندی مت دکھاؤ، بادشاہت چھوڑ کر نہیں آتے لالچ چھوٹی تو مجھے میری سوئی دکھاؤ۔ تو ایک مچھلی اپنے منہ میں لوہے کی سوئی لے کر آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے دیکھا تو کہا ہذہ ہی عبرتی، یہی ہے میری سوئی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ابن ادھم، حج کا موسم تھا، طواف کعبہ ہو رہا تھا، اس مرتبہ حج کرنے والوں میں جو حضرت ابراہیم ابن ادھم گھر سے جاتے وقت ان کی بیوی کے پیٹ میں ایک پل رہا تھا، وہ بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا جوان ہوا، شادی بھی ہو گئی اور بادشاہ بھی ہو گیا۔ آج وہ بادشاہ حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی نے اعلان کیا اوہ حج کرنے والوں مقدر کے دھنی ہو تم کہ اس مرتبہ روئے زمین کے چند بڑے ولیوں میں ایک ولی حضرت ابراہیم ابن ادھم ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ بیٹے نے سنا کہ میرے ابا جان آئے ہوئے ہیں، باپ سے ملنے کی طرف بڑھ گئی، طواف کعبہ مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد نکلے اپنے ابا کی تلاش میں۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی، بھیڑ میں کوئی بادشاہ کو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، بلکہ بادشاہ اسی بھیڑ میں اپنے ابا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ادھر سے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کے بل یوں دیکھا، نظر پڑی ابا پہ، کبھی تو دیکھا تھا نہیں، پیٹ میں تھے جب بھی ابا چھوڑ کر چلے گئے تھے، نظر پڑی بیٹے کی باپ پر، باپ کی نظر بیٹے پر۔ وہیں سے حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں راستہ چھوڑ دو، جسے ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر آئے تھے وہ بیٹا آج بادشاہ بن کر آیا ہے۔ قریب آئے، قریب آنے کے بعد دونوں باپ بیٹے تھے، گلے ملے، آنکھوں سے آنسو نکلے، کچھ دن تک بیٹا ساتھ میں رہا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں بیٹے بادشاہت بھی ضرورت ہے قوم کی، ملت کی، جاؤ بادشاہت کی کرسی سنبھالو۔ بیٹے کو جانے کی تمنا نہیں تھی، باپ کا حکم تھا جانا پکا، مگر جیسے ہی جانے لگے حضرت ابراہیم ابن ادھم کے لال بیٹے نے کہا ابا پیٹ میں چھوڑ کر آئے تھے، آج جب بادشاہ ہوئے تب ملاقات ہوئی ہے، اب پھر ملاقات ہو نہ ہو ایک وعدہ کیجئے کہ قیامت میں ضرور ملیے گا، قیامت میں ضرور ملیے گا۔ حضرات آج ہم نے قیامت پر غور نہیں کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جلسے ہر روز ہوتے ہیں، اگر جلسوں سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کب ہم آپ کو بدلیں؟
بیٹے نے کہا ابا قیامت میں ضرور ملیے گا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہے، قیامت میں ملوں گا۔ بیٹے نے کہا ابا یہ تو وعدہ ہو گیا ہے کہ قیامت میں ملیے گا، مگر کہاں پر ملیے گا یہ بھی تو بتائیے، یہ بھی تو بتائیے۔ تو فرمایا حوض کوثر پر میں رہوں گا۔ بیٹے نے کہا ابا حوض کوثر پہ تو بڑی بھیڑ ہوگی، مارا ماری چل رہی ہوگی، وہاں کیسے ملیں گے ہم آپ سے؟ کہاں پر ملیے گا؟ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ اشاروں میں سمندر کی مچھلیاں سوئی لے کر آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر سب سے زیادہ پیاسوں کی بھیڑ ہوگی، انہی سب سے زیادہ پیاسے لوگوں میں تمہارا باپ بھی پیاسے تڑپ رہا ہوگا، وہاں آ کر ملے۔ آج لوگ جنت فری میں بانٹ رہے ہیں، مگر بیٹا سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ابا کی عاجزی ہے، اور رب کی رحمت کو یہی عاجزی تو پسند ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جتنا جھک جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اونچا کر دیتا ہے۔ بیٹا سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ابا کی عاجزی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا اگر وہاں بھی نہیں ملے تب؟ تو جواب دیا اگر وہاں نہیں ملوں تو جہاں پر عمل تولے جائیں گے، جو قیامت میں ترازو ہوگا نا، اسی ترازو کے پاس میں رہوں گا۔ اتنا کہنا تھا، بیٹے نے کہا ابا قیامت میں جو ترازو ہوگا اس کے دو پلے ہوں گے، ایک پلہ ادھر ایک پلہ ادھر، اور قیامت میں جو ترازو ہوگا اور دو پلے ہوں گے تو ان دونوں پلوں کے بیچ میں 500 سال کی دوری ہوگی۔ تو کس پلے کے پاس آپ رہیے گا یہ بھی تو بتائیے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں کہ جس پلے کی طرف سب سے زیادہ گناہگار ہوں گے انہی گناہگاروں میں میں بھی رہوں گا۔ بیٹے نے کہا ابا اگر وہاں آپ نہیں ملے تب؟ تو فرمایا اگر میں وہاں نہیں ملوں تو پوچھ لینا جہنم کے داروغہ سے کہ کیا ابراہیم ابن ادھم جہنم کی طرف گئے ہیں؟ اگر وہ بولتے یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ابن ادھم رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اے مولا تیرا خوف کیسا رہا تیرے ماننے والوں کے دل میں؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا تو پوچھ لینا داروغہ جہنم سے، اگر وہ بولتے کہ ہاں ابراہیم ابن ادھم جہنم کی طرف گیا ہے تو سمجھ لینا کہ تیرے باپ کے ولایت کے ڈنکے جھوٹے بج رہے تھے، تیرے باپ کا عمل کسی کام کا نہیں تھا، تیرے باپ کو جہنم مل گیا۔ یہ سن کر بیٹا رونے لگا، تب تڑپ کر کہا حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اپنے بیٹے سے رونا مت، نیکی کرتے جاؤ، رونا مت، اچھائی کرتے جاؤ، رونا مت، عمل کرتے جاؤ، دل کو ریا سے پاک کرو، دل کو دکھاوے سے پاک کرو، عمل کرتے رہو، بھروسہ عمل پہ مت کرنا، بھروسہ خدا کی رحمت پہ کرنا، بھروسہ مصطفیٰ کی شفاعت پہ کرنا۔ حضرات آج ہمارا عمل ہی اچھا نہیں ہے، پہلے عمل اچھا کرو پھر اس کے بعد کہو، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات خود کو بدلیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی خاطر تیار نہیں ہو جائے۔ حضرات کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کب تبدیلی پیدا کریں گے؟ آج ہر طرف ہم مارے جا رہے ہیں،
آج ہر طرف ہم برباد ہو رہے ہیں، خود کو بدلیے، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ہم 313 تھے مگر حکومت کیا کرتے تھے، آج کروڑوں ہیں مگر غلامی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس دل میں نبی کی سچی محبت ہوگی وہ دل آوارہ نہیں ہوگا، وہ دل آوارہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یا تو خدا دیکھے یا تو مدینے والے مصطفیٰ دیکھ لے۔ حضرات اللہ سے دعا ہے ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاذ محترم تشریف رکھتے ہیں، ہمارے استاذ محترم کی خوبصورت خطابت آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم لوگوں کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا اللہ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب